अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज का वीलाग शुरू करने से पहले, क्योंकि ईद उल अज़हा है, तो हम दोनों की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। शुरू करते हैं वीलाग की, और वीलाग के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इंडियन जरीदा है द इकनॉमिक टाइम्स, और इकनॉमिक टाइम्स ने जो एक स्टोरी दी है, वो स्टोरी है उनके सिक्योरिटी इदारों की नाअहली के हवाले से। और उस स्टोरी से यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो भारत के हवास पे सवार है। उनके साथ कोई कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो आईएसआई का नाम लेते हैं। आप देखिए, माजी में जिस तरह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर भारत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए कि हवा में कोई गुब्बारा भी भारत की सरहद में पहुंचा तो उस पर भी जासूसी का इल्ज़ाम के गुब्बारे से जासूसी की गई। अगर कोई परिंदा उड़कर सरहद पार कर गया तो उस पर भी, और अगर कोई गलती से सरहद पार कर गया तो उस पर भी कि ये जासूसी के इल्ज़ाम लगाते रहे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जो प्रोफेशनलिज्म है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जिस तरह मजबूत है, और जिस तरह पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका प्रोफेशनल काम है, उससे भारत हर वक्त खौफजदा नज़र आता है। और ये जो नई स्टोरी आई है जो भारतीय जरीदे ने दी है, उससे भी ज़ाहिर होता है कि किस तरह पाकिस्तान के खुफिया इदारे और सिक्योरिटी इदारे जो भारतीय हुकाम हैं उनके हवास पर सवार हैं। इस स्टोरी में कहा गया है कि जो भारतीय इंटेलिजेंस इदारों के अलावा उसके साथ साथ जो सफारतकार हैं वो, और कई अहम जो हसास इदारों में काम करने वाले लोग हैं, वो मुख्तलिफ तरह के हनी ट्रैप्स में आए हैं, और उन हनी ट्रैप्स में आकर उन्होंने जो मुल्की राज थे वो अफशां किए हैं। अब अगर देखा जाए तो इतने राज जो हैं वो अफशां करना उन इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि इन हसास इदारों में जब किसी को भिजवाया जाता है तो कितनी उसकी जांच पड़ताल की जाती है, किस तरह उसको क्लियर किया जाता है, और उसके बाद उसको वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन इतनी जांच पड़ताल के बाद भी अगर कोई शख्स इस तरह का गैर संजीदा इकदाम करे और इस तरह हो कि वो हनी ट्रैप में आ जाए, वो रिश्वत लेकर जो है वो राज अफशा कर दे, तो एक सवालिया निशान बनता है। आज के वीलाग में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और जावेद सुमरो, आपने वो स्टोरी पढ़ी, और इकनॉमिक टाइम्स की उस स्टोरी में आईएसआई का भी जिक्र है, उसमें रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी जिक्र है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स जो इतने जो है वो क्लियरेंस के बाद गया और उसने इतनी जल्दी जो है वो उस हनी ट्रैप में आ गया? देखिए फैसल, सबसे पहले जो है उस स्टोरी के अंदर हम पढ़ें और सारा कुछ देखें तो नो डाउट इसमें हमें नज़र आता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनके यहाँ सबसे पहले नाअहली उनकी अपनी है। और उसके बाद अगर देखें जो उनके इदारों के लोग, उनके मुलाजिम या उनके अफसरान ऐसे हनी ट्रैप्स में आ जाते हैं तो उन इस हनी ट्रैप्स के अंदर उनका आना इतना जल्दी कैसे हो जाता है। यानी कि इससे मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी वहाँ पे फिर सियासी भर्तियों की तरह हुई होगी, और उनको समझ ही नहीं आया होगा कि यार जिस बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं आगे जाके हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या हनी ट्रैप्स के अंदर ये आ जाएगा या इसको ये किसी और चक्कर में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उन्होंने पूरी असेसमेंट के बाद उनको अपॉइंट किया होगा। लेकिन इन सारी इस स्टोरी के बाद ये लग रहा है कि इंडियन इदारों के अंदर जो लोग भी अपॉइंट हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ अमूमन एक टर्म यूज़ होती है कि सियासी भर्ती, यानी कि सिफारिश पे, वहाँ भी वो सिफारशी कल्चर से भर्ती होके आए होंगे। उनको क्या पता कि जी हमने अपने जो है रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई खदमात सर अंजाम देनी है। तो वो मेरी नज़र में वो आए होंगे, सियासी भर्ती होंगे, सियासी भर्तियों के बाद उनको नौकरियाँ दे दी गई होंगी। क्योंकि इंडिया के अंदर भी हमने देखा है जिस तरह से मोदी हुकूमत ने तबाही फेरी है, वहाँ के लोग वहाँ पे चीख रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने हर तरह से वहाँ पे लोगों के अंदर डिविजन्स पैदा कर दी हैं, वहाँ पर कम्युनल राइट्स जो है वहाँ पर सूरत हाल पैदा कर दी है, वहाँ पर उसने जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ख़तरनाक पोजीशन पैदा कर दी है। जब एक हुकूमत इस तरह की पोजीशन पैदा करेगी तो ज़ाहिर है उन इदारों में बैठे जो मेरी नज़र के मेरे मुताबिक जो है एक खुद ही जो है एक सिफारिश पे भर्ती होकर आए होंगे, तो वो क्या काम करेंगे। फिर ज़ाहिर है उनके पास अगर सोशल मीडिया पे उनके पास कोई लिंक आ जाएगा तो वो लिंक को ओपन करेंगे, खुलते जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। और ये हर हर इंसान की जो है वो होती है, फितरत होती है, वो कहीं ना कहीं जाके ट्रैप ज़रूर होता है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए किसी को भी हो। अब उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आईएसआई पे, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, भाई आईएसआई वालों के पास अपने क्या काम कम है जो आप लोगों को जाके उठा के आपके हवाले से ये करेंगे। चलो अगर मान लेते उन्होंने कर भी लिया,
تو ان کرنے میں تو پھر ہمارے آئی ایس آئی کی یہ تو کامیابی ہے نا کہ آپ لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہو اور آپ کے راز افشا کروا رہے ہو، آپ نے نکال کر اپنی ملک کی، اپنے سرحدوں کی، اپنے اداروں کی، اپنے حکومتوں کی، اپنے لوگوں کی وہ تحفظ کو تحفظ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارے والے آپ سے بہت زیادہ اچھے ہیں. اور جب اچھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال میں ہماری ایجنسیز کو میں تو کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس قسم کے ٹریپس ان کو دیے اور وہ پھنس گئے. لیکن میں اس ذاتی طور پہ کہوں گا کہ پاکستانی ایجنسی نے نہ ہی کوئی ایسا ٹریپ دیا ہوگا، اور کیوں دے گی؟ ٹھیک ہے، کیوں دے گی؟ ٹھیک ہے، اب جب دو افواج آپ نے سامنے ہوتی ہیں تو ایک جاسوسی کے طور پر کام ضرور ہوتا ہے. یہ آج سے نہیں، صدیوں سے، بلکہ ہزاروں سال سے جب بھی ایک دشمن دوسرے دشمن کے سامنے ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حوالے سے ایسے کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب تو بھائی ڈیجیٹلائز چیزیں ہیں، آپ کی اتنی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہاں پر لوگوں کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں آپ آ جاتے ہو. بھائی آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں فیصل، کہ انڈیا کے اندر جس طرح سے وہاں کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں کی فلمیں، وہاں کے ڈرامے، وہاں پہ اگر چلے جائیں نیٹ فلکس کے اندر یا دیگر اداروں چینلز کے اندر جا کے دیکھیں ان کی جو سیریز پڑی ہوئی ہیں کس قسم کی سیریز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آلریڈی اس قسم کی عدم برداشت ہے نا، تبھی آپ کے لوگ آپ پھنس جاتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے پرووائڈ کرو چیزیں تو وہ نہ پھنسیں گے. دو ممالک میں ذکر کیا گیا، دو ممالک کے میں جو سفارتکار گئے، ایک رشیا کا، روس کا، اور دوسرا پاکستان کا. اور پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ وہاں پر کوئی بھی سنگل جو فیمیل ہے اس کے جانے پہ اس کے بعد پابندی عائد کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بھی فیمیل وہاں پہ تعینات نہ کی جائے اسلام آباد میں سفارت خانے پہ جو سنگل ہو. تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سفارتکار بھی اتنے ہی زیادہ کمزور ہیں اپنے کریکٹر کے حوالے سے بھارتی جو ہیں، یا اپنے جو آپ کہیں کہ قوم پرستی اور محب وطنی کے حوالے سے کہ وہ بھی اتنی جلدی ٹریپ میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو الزام لگایا گیا یا جو بات کی گئی، الزام کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، جو بات کی گئی اسٹوری کے اندر کہ جی پاکستان کے ادارے یہ سب کچھ کرا رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر ان سفارتی حلقوں کے اندر رہ کر. یار کیسے کرائیں گے بھائی؟ آپ تو تیار کر کے بھیجتے ہو نا، آپ تو ٹریننگ کر کے بھیجتے ہو اپنے امپلائیز کی. جب ان کی ٹریننگ ہی کمزور ہوگی، جب آپ ان کو ٹریننگ کے موقع پر ہی ان کو نیل ڈاؤن کرو گے اپنے امپلائیز کو، تو آگے جا کر اپنا مفاد دیکھیں گے نا، وہ اپنا پھر نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. یہاں بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو ہنی ٹریپ میں آئے ہیں، جن کا الزام وہ پاکستانی اداروں پہ لگا رہے ہیں، جبکہ میری نظر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی اداروں نے ایسا کچھ کیا ہے. کیونکہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی اور جدید ٹیکنالوجی، جو آئی ٹی انڈسٹری کی جو چیزیں وہ بہت وسیع ہیں، وہاں سے کبھی بھی آپ کے پاس کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو وہاں ان کے پاس آئے اور آپ ہنی ٹریپ میں آ گئے، تو آپ آئے تو بھائی بھگتو گے. اور جس نے بھی کرائی ہے وہ تو فائدے میں، اگر ہمارے اداروں نے کرائی ہے تو وہ تو میں ان پر فخر محسوس کروں گا کہ انہوں نے کر دی ان کے ساتھ. اب آپ بھگتو چیزیں. اسی طرح سے جب آپ کی ریاست کی، آپ اپنے ملک کی جب حفاظت کرتے ہو تو ظاہر ہے ہر ملک کے ادارے جو ہے، خاص طور پر جو ملک جس کام میں انوالو ہوتا ہے، وہ اپنی سب سے پہلے لیکن میں ایک برقرار چیز شمرو کلیئر کرتا چاہوں کہ میرا ذہن نہیں مانتا، اور ساری جو صورتحال ہم نے ماضی میں بھی دیکھی اور اب بھی دیکھی کہ اس طرح کا کوئی ہنی ٹریپ کیا ہو. پروفیشنلزم میں آپ پاکستانی فورسز ہوں، آپ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ ان کا پروفیشنلزم، ان کا جو وطن سے محبت ہے، وطن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا. 20 سال ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے دنیا کو جو ہے وہ امن کے لیے اپنے لوگوں کی قربانی دی، اور وہ قربانی اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کے ادارے جتنے بھی ہیں، پاک فوج سمیت دیگر ادارے، وہ کبھی بھی جو مودی سرکار کی جو بنائی ہوئی میڈیا انڈسٹری ہے وہاں پہ ان کی طرح خالی ڈھول نہیں بجاتی. ہمارے یہاں اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو وار فوٹنگز پہ کی جاتی ہے، اس کا پورا بیس ہوتا ہے، اس کے گواہ، اس کی شواہد سامنے ہوتے ہیں، اس کے سیوینئرز بنا کے، ڈوزیئرز بنا کے اقوام متحدہ بھی دیے جاتے ہیں. جبکہ انڈیا کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ یہاں سے پچھلے عرصے ایک کبوتر چلا گیا تھا، اس کے بھی کہہ دیا جی انہوں نے اس کو کیمرہ بنا کے بھیجا ہے. بھائی آج ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ کبوتر بھیج کے کیا کریں گے؟ تو اس قسم کی جب مودی سرکار اور ان کے طرف سے بنائے گئے میڈیا کو
جو خبریں دی جاتی ہیں آگے وہ پڑھ کے ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن یہ خبر کسی حد تک مجھے سچی لگ رہی ہے کہ ان کے لوگ ٹریپ میں ضرور آئے ہوں گے. بالکل ان کے لوگ ٹریپ میں ضرور آئے ہوں گے، اور یہ انکشاف انہوں نے مختلف جو لوگ ہیں ان کو انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کو کوٹ بھی کیا ہے، لیکن پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. یہ ایک چیز طے ہے، پاکستان نے جو بھی کیا ہوگا پروفیشنل طریقے یار سے اگر کرتے بھی ہیں تو پاکستان کے لیے کریں نا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک لائٹر موڈ میں دیکھیں تو لائٹر موڈ میں انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے، بہت بڑی وسیع انڈسٹری ہے. وہاں دیکھیں آپ جس طرح کی میں سٹوری لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ ہم احتیاط کے دائرے میں اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں. وہاں ان کے اگر چیزیں دیکھیں آپ ان کی تو اس میں کیا اس میں ولگرٹی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف سٹوریز کی اس میں ہر طرح سے پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایکٹریسز جو ہیں وہ دیکھیں کہ پاکستانیوں کے حوالے سے کیسے پیغامات وہاں سے آتے ہیں. ابھی نسیم شاہ کے حوالے سے جس طرح کے پیغامات آئے ماضی میں بھی دیکھا. یہ ایک لائٹر نوٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی فورسز کا پروفیشنلزم ہے، جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا کام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پروفیشنل ہیں اور ہائیلی پروفیشنل ہیں، جس کو پوری دنیا تسلیم کرتے ہیں. وہ دنیا کی سپر پاور بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بغیر ثبوت کے کہیں بھی نہیں بولتے. جو بات ہوگی اس کو ثبوت کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں. بالکل. اور ایسی چیزیں اس طرح بلو دا بیلٹ کھیلنا پاکستان کا کسی طرح بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ بھی نہیں ہے اور طریقہ کار بھی نہیں ہے. پاکستانی جو کام کریں گے وہ پروفیشنل طریقے سے، اور ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جب آپ نے 19 فروری کو پاکستان میں ایک کوشش کی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم کہاں پہ کیسے کیسے مار سکتے ہیں، تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اس ہنی ٹریپ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہوں، پاکستان کی فورسز ہوں، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو وہ پھوڑنا جانتی ہیں اور اس سے نمٹنا بھی جانتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.